الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں کہ درود پاک گناہوں کو مٹانے والا، نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر کرنے والا، درجات کو بلند کرنے والا، اور اگر کسی کو پریشانی ہو تو درود پاک کی کثرت کر لیا کرے، انشاءاللہ اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ کاروباری مسائل ہیں، بندہ درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ درود پاک کے تعلق سے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے۔ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے۔ جس نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی کہ جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ جب تک نہ مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا وقت یوں ہی نہ گزارا کریں، یوں ہی اپنے وقت کو برباد نہ کیا کریں، یوں ہی آتے جاتے اپنے وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ اس وقت میں درود پاک پڑھ لیا کریں کہ انشاءاللہ اس سے ذکر بھی کرنے کی برکت آپ کو حاصل ہوگی اور درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرنے والا ہو، قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہ کھائے گی۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ جنت میں حضور کے زیادہ قریب ہوگا۔ روایت میں یہ ہے کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا، جنت میں وہ میرا اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا قرب حاصل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں حضور کے جنت میں قریب ہوں، تو ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اپنے وقت کو فضول برباد نہ کیا کریں، گپ شپ میں برباد نہ کیا کریں، دوستوں میں برباد نہ کیا کریں، گناہوں میں اپنے وقت کو برباد نہ کیا کریں، بلکہ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور نیک اعمال کرنے میں گزاریں۔ اور جب وقت فری ہو، جب آ جا رہے ہوں، اور کچھ وقت نکال کر درود پاک پڑھ لیا کریں کہ اس سے انشاءاللہ بے شمار فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبتیں آپ پر آئی ہوئی ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو انشاءاللہ درود پاک کی پڑھنے کی برکت سے ہی پریشانیاں اور مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ آپ کا ذہن حافظہ کمزور ہے، آپ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں گے، انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کے کاروبار میں پریشانیاں آئیں، آپ کے گھروں میں پیسے کی دقتیں آپ کے تعلق سے آتی ہیں، انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے، یہ بھی آپ کا دور ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں جھگڑے مصیبتیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا اس کی برکت سے ان کو بھی دور فرما دے گا۔ تو اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ کہ درود پاک کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے اگر 1 مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھا، تو ایک فرشتہ ہے جس کا سر اگر وہ کھڑا ہو تو اس کا سر عرش معلیٰ کو لگے، اور اس کے پاؤں تحت الثری تک ہوں، اور اگر وہ اپنے پروں کو پھیلائے تو ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ تو جو بندہ 1 مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ نور کے دریا میں غوطہ لگاؤ، اور جب وہ اس دریا سے باہر نکلتا ہے تو اللہ ہر قطرے کے بدلے جو اس کے جسم سے ٹپک رہے ہوتے ہیں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور جتنے فرشتے اس قطرے سے پیدا ہوتے ہیں ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو جس نے 1 مرتبہ محبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔
تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں درود پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھا اور ان کو ایصال ثواب کیا، یہاں تک کہ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے 360 قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو بے شک یہ درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتری ہے۔ اور جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کچھ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کا درود حضور تک پہنچاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو کتنی فضیلتوں کا حامل ہے وہ شخص کہ جو حضور پر درود پاک پڑھے، اس کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو اور حضور کی نظر عنایت اس بندے پر ہو جائے۔ تو جس پر حضور کی نظر عنایت ہو، یہ نہیں کہ صرف اس کا نام بلکہ اس کے والد کا نام بھی پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس بندے پر حضور کی نظر عنایت ہوگی تو بے شک وہ پریشانی مصیبت سے دور ہی رہے گا۔ تو اس پر کہاں اس میں پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی؟ تو اپنے وقت کو فضول نہ گزاریں، اپنے وقت کو یوں ہی برباد نہ کریں، بلکہ ان وقت کو نکال کر درود پاک پڑھا کریں، تسبیحات پڑھا کریں۔ اور سب سے بہترین تسبیح درود پاک ہے کہ اگر بندہ دعا کرے اور شروع اور آخر میں اور درمیان میں درود پاک نہ پڑھے تو وہ دعا بھی لٹکی رہتی ہے۔ تو درود پاک درود کی قبولیت کا بھی، دعا کی قبولیت کا بھی ضامن ہے کہ دعا بھی درود پاک پڑھنے سے قبول ہوتی ہے۔ اگر بندہ عبادات کرے اور اس میں اول آخر درود پاک پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اللہ اس عبادات کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا، اس کے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے وہ اس کا ایمان کامل ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت حضور سے کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، کہ جب تک بندہ سب سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرے گا اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ حضور تو جان ایمان ہے، ایمان کی جان ہے کہ اگر بندہ حضور سے محبت نہ کرنے والا ہو تو اس کا ایمان ہی کہاں رہا۔ اگر کوئی حضور سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان ہی کب ہے؟ تو ایمان کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور جو جتنا زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان کامل و اکمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر کو کہ آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی وجوہات ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر ساری دنیا کا، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، اگر سب کے ایمان کو جمع کر لیا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان ان کے ایمان پر بھاری پڑے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک بندہ حضور سے زیادہ محبت نہ کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ اور کسی سے محبت کچھ وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس میں سے ایک وجہ خوبصورتی بھی ہے کہ بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ بندہ خوبصورت ہے۔ تو اگر دار و مدار خوبصورتی ہے کسی سے محبت کا تو پھر تو بندے کو سب سے زیادہ حضور ہی سے محبت کرنی چاہیے کہ حضور سے زیادہ خوبصورت کون، حضور سے زیادہ حسین و جمیل کون، بلکہ جس کو بھی حسن سے کی جو خیرات ملی ہے، جس کو بھی حسن ملا ہے وہ حضور کے صدقے ہی ملا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی انگشت کاٹ لی تھی، ان کو اپنا ہوش نہ رہا۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن سے پوری دنیا کو حصہ ملا، جس کو بھی خوبصورتی ملی وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ایک ٹکڑا، یعنی کہ ان کے حسن سے کچھ حصہ ان کو ملا ہوا ہے پوری دنیا کو۔ تو اب سوچیں پوری دنیا میں جو حسن ہے وہ حصہ ہے یوسف علیہ السلام کے حسن سے، اور خود یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہوا ہے وہ کچھ حصہ ہے حضور کے حسن کا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے تو ان کو دیکھ کر
عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو پھر حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اور حضور کے تو نام پر لوگ اپنی گردنیں کٹا لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن آدمی سب سے زیادہ پھر بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر کسی سے دار و مدار ہے محبت کا حسن، تو پھر تو حضور سے محبت کی جائے، کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں، حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ جو فرشتوں کے سردار ہیں، ملائکہ انبیاء ہیں، جبریل علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے مشرق و مغرب دیکھے، سارا جہاں چھانا، لیکن آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ پایا۔ آپ کو رب نے یکتا بنایا کہ آپ کو جیسا کسی کو بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے جیسا آج تک کسی ماں نے کسی کو جنا ہی نہیں، کہ آپ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دار و مدار محبت کا حسن ہے، تو پھر حضور سے زیادہ جب کوئی حسین و جمیل ہی موجود نہیں، تو پھر بندے کو چاہیے کہ حضور سے محبت کرے۔ اور کئی اور چیزیں بھی حسن محبت کی ہیں، کہ بندہ کسی سے محبت اس لیے بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس علم موجود ہے، بندہ اس سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس اسٹیٹس موجود ہے، اس کے پاس وقار موجود ہے، اس کے پاس سر بلندیاں موجود ہیں۔ تو اگر یہی وجوہات محبت کی ہیں، تو پھر تو حضور سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، حضور سے زیادہ حسن کس کے پاس ہے، حضور سے زیادہ اسٹیٹس کس کے پاس موجود ہے؟ بلکہ آپ کو تو سب سے عرفہ و اعلیٰ اللہ نے بنایا، بلکہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو اگر کسی سے محبت حسن کی بنا پر کی جائے، تو آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، آپ سے زیادہ علم مرتبے میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مرتبہ کسی کو حاصل نہ ہوا۔ اور اگر اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ ہم پہ شفقت کرتا ہے، ہم پر مہربانیاں کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، تو بتائے پھر حضور سے کیوں نہ محبت کی جائے، کہ لحد میں بھی وہی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی وہی کام آئیں گے، ہر جگہ انہوں نے ہی کام میں آنا ہے۔ اور ان کے علاوہ اس وقت کہ جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ آدم علیہ السلام جو کہ ہم سب کے والد ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ آج کسی اور کے پاس جائیں، آج اللہ نے وہ غضب فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضب نہ فرمایا۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی ہوگا جو ہمارا پرسان حال ہوگا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس وقت جس وقت کسی نے کام میں نہ آنا، نہ والدین نے، نہ اولاد نے، نہ پیسے نے، نہ کسی اور چیز نے، اس وقت انہوں نے کام میں آنا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی امت کے لیے دعائیں کی، اس وقت بھی امت کو یاد کیا، جب آپ کا وصال ہوا تو قبر میں رکھنے کے بعد بھی رب حبلی امتی آپ کی زبان پر موجود تھا۔ تو جب ہر وقت حضور نے، جب آپ معراج پر گئے تو معراج میں بھی آپ نے امت کو نہ بھولا۔ تو وہ حضور کہ جو ہم کو کبھی نہ بھولے، ہر وقت انہوں نے ہم کو یاد رکھا۔ تو اگر بندہ اس لیے کسی سے محبت کرتا ہے کہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں، تو بتائیں حضور سے زیادہ خیال رکھنے والا کون، حضور سے زیادہ کام میں آنے والا کون؟ تو پھر اگر کسی سے محبت اس بنا پر کی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ تو محبت حضور سے بندے کو کرنی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ محبت تو پھر حضور سے کی جائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بنا پر بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے، جس اچھائی کی بنا پر بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے، وہ ساری اچھائیاں اگر کسی میں موجود ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، انہی کی وہ محبت ہے کہ جس نے حقیقت میں کام میں آنا ہے۔ اوروں کی محبت صرف دنیا تک کام میں آتی ہے اور دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن حضور کی محبت وہ محبت ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو وقار دلائے گی، دنیا میں بھی آپ کو عزت دلائے گی، دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دلائے گی، اور قبر و حشر میں بھی آپ کو کامیابی دلائے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، کہ انہی کی محبت تو کام میں آنی ہے۔
انہی کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت کام میں نہیں آنی۔ اگر کسی سے محبت کریں تو حضور ہی کی بنا پر محبت کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے لیے محبت ہو۔ کسی سے دشمنی ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے دشمنی ہو۔ روایتوں میں آتا ہے قبر کے اندر جب سب لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے، نہ دولت وہاں کام میں آتی ہے، نہ ہی رشتہ دار، نہ عزیز و اقارب، تو اس وقت بھی ایک ذات ہے کہ جو قبر میں آتی ہے اور وہاں بندوں کی مدد فرماتی ہے، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائی، کسی سے بھی محبت کریں تو وہ حضور کی بنا پر کریں، کہ اگر وہ بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، اگر تو حضور سے محبت نہیں کرتا تو ہم تجھ سے بھی محبت نہیں کرتے۔ یہ کوئی بندہ ایسا موجود نہیں مومنین میں سے جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں، اور ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں۔ جب ہمارے دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، تو پھر عملی میدان میں ہم کہاں نظر آتے ہیں؟ جب بندہ کسی سے اتنی محبت کرے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہو، تو وہ تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ جس کام سے راضی ہو وہ کام بندہ کرتا ہے، جس سے وہ ناراض ہو اس کام کو بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ محبوب جس کام سے راضی ہوگا وہ کرے گا، جس سے محبوب ناراض ہوگا اس کام کو بندہ چھوڑ دے گا۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن انہی کے فرامین کو ہم چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف زبانی محبت ہے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت حال کچھ اور ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں سے ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اب جب محبوب کسی کو تحفہ دے تو وہ تحفہ اس بندے کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور آج بندہ نماز ہی چھوڑے بیٹھا ہے۔ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ حضور سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، کہ جب ضرورت پڑے گی تو دین کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اس کے پاس نماز کے لیے وقت موجود نہیں، جو تحفہ حضور معراج سے اس بندے کے لیے لے کر آئے۔ نماز کے تعلق سے آتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد اور کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان و خسارے میں ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں، کہ ایسا نہ ہو تمہاری اولاد، تمہارا مال یا کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کی ذکر سے یعنی کہ نماز سے روک دے۔ تو خود قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز تمہیں نہ روک دے ورنہ تم نقصان میں ہو، اور اپنا خود کا نقصان کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی یہی ارشاد فرمایا تھا، 2 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ ایک چیز تو ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، حضور سے محبت کا دعویٰ، اور جس چیز کو حضور نے ہم کو حکم دیا اس چیز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں بندے سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر یہ اس کی صحیح ہوئی تو اس بندے کامیابی پائی، ہوگا یہی نامکمل ہوئی تو بندہ پھر نقصان اٹھائے گا۔ اور جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ایسوں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ نہیں پسند کرتا، لیکن ہم نماز کو پھر بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضور اس کو تحفہ ہمارے لیے لے کر آئے، 500 سے 5 نمازیں ہوئیں، 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئیں، لیکن ثواب تو 50 کا، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔
اور نماز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہماری آج مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، اگر ہماری مسجدوں پہ حملہ ہوگا تو ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن مسجد کی حفاظت کریں گے. تو مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ آج مسجدیں ویران ہیں، اتنی بڑی مساجد ہیں، ایک یا دو صفیں بھرتی ہیں، اس سے زیادہ صفیں ہی نہیں بھرتی. کیسی آپ محبت کا دعوے دار ہیں حضور سے، اور کیسی آپ کی مساجد سے محبت ہے، کیسی آپ کی اللہ سے محبت ہے کہ آپ نے مساجدوں کو ویران کیا ہوا ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے اور کہتے ہیں ہم اپنی جان دے دیں گے، مسجدوں کی حفاظت کریں گے. ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہوا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ آج غیروں کی نظر ہماری مساجد پہ پڑی ہوئی ہے. ورنہ جس مسجد کو ہر وقت 5 وقت، جس مسجد کے اندر، جس جگہ کے اندر 5 وقت 100 لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں، 100 لوگ کا آنا جانا اس جگہ پر ہو، تو کوئی کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرے بندے کی اس پر نظر اٹھا کر بھی دیکھے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے مساجدوں کو ویران چھوڑا ہوا ہے. تو آج دوسروں کی غیروں کی نظر پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں اتنی بڑی مسجدیں ہیں، ایک سے 2 صفوں میں لوگ آتے ہیں، اتنے کم لوگ آتے ہیں، تو اتنے کم لوگوں کے لیے اتنی بڑی مسجدیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ وہ تو سوال اٹھاتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر 5 وقت مسلمان نماز کے لیے نکلنا شروع کر دے تو بتائیں اتنے ہجوم کو دیکھ کر کہ مسلمانوں میں اتحاد ہے، مسلمان آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر یہ چیز غیر مسلم دیکھ لیں، یہی لوگ کیا نام ہے غیر دیکھ لیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو ڈر کے مارے وہ تو پیچھے کے پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کے اندر کہاں ہمت ہوگی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اتر سکیں؟ بلکہ اس وقت تو اللہ کی مدد شامل ہوگی. ظاہر بات ہے جب اللہ کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو تو کیا ممکن ہے کہ اللہ اس کو مصیبت اور پریشانی میں بھی ڈال دے، اس پہ پریشانی اور مصیبتیں بھی آ جائے کہ غیر اس پر حاوی ہو جائے؟ کہ یہ ممکن ہے؟ نہیں ہوگا. مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ بندہ عبادات سے غافل ہے، مساجد سے ہم دور ہیں، مساجد سے ہم دور ہو چکے ہیں اور ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے. اگر ہم مسجدوں میں آتے ہمارا اتحاد دکھائی دیتا، ہم ایک ساتھ دکھائی دیتے اور اللہ ہم سے راضی ہوتا، ہم میں آپس میں محبتیں پیدا ہوتی. آج ہم مساجد سے دور ہوئے، ہم میں اختلاف ہونے شروع ہو گئے، ہم میں محبتیں ختم ہو گئی. اور یہی وجوہات ہے کہ آج مسجدوں پہ نہیں ہمارے گھروں پہ بھی بلڈوزر چلنے شروع ہو چکے. پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان ہیں. اگر بندہ اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے پوری دنیا کو جو پالنے والا ہے، پوری دنیا کو جو رزق دینے والا ہے، کیا وہ اللہ سے اگر ہم مانگیں گے تو کیا ہمیں وہ خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ کیا آج وہ ہم کو رزق نہیں دے رہا جبکہ ہم نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، گناہوں میں ہم ملوث ہیں؟ جب اب ہم کو وہ رزق دیتا ہے تو بتائیں جب عبادات کی طرف آئیں گے، جب نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے، جب اللہ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیں گے، اللہ کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیں گے، تو کیا ہم کو وہ رزق نہ دے گا؟ کیا وہ ہماری دعائیں قبول نہ کرے گا؟ تو ظاہر ہے اس وقت تو زیادہ دعائیں قبول ہوں گی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نمازیں بھی پڑھو، ورنہ آپ کا یہ دعویٰ سچا نہیں. آپ اس دعوے میں سچے نہیں، آپ اس دعوے میں جھوٹے. اور خالی یہی نہیں کہ بندہ نمازوں سے دور ہے، اس میں اور گناہ بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ صداقت کا درس دیا. حضور کے ماننے والوں نے صداقت کا درس دیا. حضرت علی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا ہم دامن پکڑے ہوئے ہیں، عثمان غنی کا ہم دامن پکڑے ہوئے ہیں، غوث اعظم کا ہم دامن پکڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم خواجہ غریب نواز سے بہت محبت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور آج مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بندہ لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے جھوٹ بول کر، اور پھر وہ کہتا ہے مجھ پر رحمت نازل نہیں ہوتی، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، میرے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، مجھ پہ پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں. تو کیوں نہ پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی جب آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، حضور کے بتائے ہوئے راستے کو آپ چھوڑ دیں گے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو جماعت سے نماز نہ پڑھے میں چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، ان گھروں کو میں آگ لگا دوں کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. بے شک آج گھروں میں آگ تو نہ لگی
لیکن کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں تو وہ کام ہو کر رہا. آج دیکھیں گھروں میں جھگڑے موجود ہیں, گھروں میں کیا نام ہے لوگ آپس میں اختلافات ہیں, ہر گھر کے اندر جھگڑا موجود ہے, کوئی کسی میں آپس میں اتحاد موجود نہیں, ہر گھر کے اندر ناسکون ہے, ہر گھر کے اندر بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہے, مصیبتوں میں مبتلا ہے, چین و سکون موجود نہیں. تو ظاہر سی بات ہے گھروں میں آگ ہی تو لگی ہوئی ہے. آج بندہ جماعت تو چھوڑے نماز ہی نہیں پڑھتا. ایک روایت موجود ہے کہ ایک بندے کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی تھی. تو وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا, نے کہا حضرت میرے گھر پہ برکت نہیں ہوتی, میں خوب کماتا ہوں, خوب محنت کرتا ہوں, میرے گھر پہ برکت نہیں ہوتی. تو ان بزرگ نے کہا اپنے گھر پر ایک پردہ ڈال لیں, اپنے گیٹ پر. اس نے اپنے گیٹ پر پردہ ڈالا, اس کے گھر میں برکت ہونی شروع ہو گئی. تو ان بزرگ کے پاس دوبارہ گیا, اس نے کہا کہ حضرت کیا وجوہات ہے کہ ایک پردہ ڈالنے سے میرے گھر میں برکت ہو گئی, میری گھر کی پریشانیاں دور ہو گئیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ تیرا گھر چوراہے پر ہے, یہاں سے بے نمازی گزرا کرتے تھے, ہاں ان کی نظر تیرے گھر پہ پڑا کرتی تھی, اس کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت چلی گئی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جائے اور اس کی برکت ختم ہو جائے, تو بتائیں جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس گھر میں کیسے برکت ہوگی, اس گھر میں کیسے برکتوں کا نزول ہوگا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ زندہ ہیں تو آپ کے پاس وقت موجود ہے, نمازوں کی پابندی آ کریں, سچ بولیں کہ حضور نے ہمیشہ صداقت کا درس دیا. آج بندہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے کے تعلق سے ایک روایت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے آیا کرتے تھے, تو آپ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ نے فلاں چیز چھپا رکھی ہے, وہ کھانے کی چیزیں وہ فلاں جگہ چھپا رکھی ہے, ان سے لے لیں. جب بچے اپنے گھروں پر جاتے تو اپنے والدین سے چیز کا مطالبہ کرتے, والدین کہتے وہ تو ہمارے پاس نہیں, تو وہ کہتے تھے آپ نے اس جگہ وہ چیز چھپا رکھی ہے. تو والدین کو تعجب ہوتا تھا, وہ پوچھتے کہ تم کو یہ بات کس نے بتائی کہ ہم نے یہ چیز چھپا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں. تو والدین نے ان کو اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجنا بند کر دیا. جب کئی دن گزرے, عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے نہیں آتے, تو آپ ان کے محلے میں پہنچے. پہنچنے کے بعد دریافت کیا کہ بچے کہاں ہیں. تو جو بچوں کے والدین تھے انہوں نے کہا کہ بچے سو رہے ہیں, جبکہ انہوں نے ایک گھر کے اندر ان بچوں کو چھپا رکھا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں بچے چھپے ہوئے تھے. تو ان کے والدین کہتے ہیں اس گھر میں سور ہے. انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا اس گھر میں سور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسا تم کہتے ہو ایسا ہی ہو. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے, اور جب بعد میں وہ گھر کھول کر دیکھا گیا تو سارے کے سارے بچے سور میں تبدیل ہو چکے تھے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جھوٹ بولنے کی نحوست ہے. بے شک اللہ قادر ہے کہ اگر بندہ جھوٹ بولے تو وہ اس کو کسی بھی چیز سے تبدیل کر دے, لیکن بندہ نہیں ڈرتا. روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہوگا اس پر عذاب اس طرح دیا جائے گا کہ کوئی لوہے کی کوئی چیز ہوگی, اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور ایک جبڑا توڑ دیا جائے گا, اور جتنی دیر میں وہ جبڑا صحیح ہوگا پھر ایک دوسرے جبڑے میں وہ چیز پھنسائی جائے گی اور دوسرا جبڑا توڑ دیا جائے گا, یہاں تک کہ اس کو اسی طرح قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. یہ اس کے لیے ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہوئے تو ہم پر پریشانیاں آنی دور ہوئی. ورنہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں آپ جا کر دیکھیں کتنی فراوانی تھی, کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا. پوری دنیا پر آپ نے حکومتیں کی, جگہ جگہ جہاں آپ پہنچے آپ کی حکومتیں ہوئی. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حضور کی تعلیمات کو عام کیا, حضور کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا, ان کا ایک رعب و دبدبہ قائم تھا. آج مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں موجود ہے, اربوں میں موجود ہے, لیکن مسلمان پستا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے حضور کے فرامین کو چھوڑنا شروع کر دیا. حضور نے سچ بولنے کا حکم دیا, حضور نے پوری زندگی سچ بولا, اور آج مسلمان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن وہ جھوٹ نہ بولتا. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں.
ہم نے اپنے آپ کو لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، فرشتوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا، تو کیوں نہ پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی پابندیاں کریں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ اور یہی نہیں کہ کچھ گناہ ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے اندر اسلامی بہنوں نے پردہ ختم کر رکھا کہ وہ پردہ نہیں کرتی، پردوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو عورت بے پردہ گھومتی ہے اور بے پردہ نکلتی ہے، اس کے بالوں سے اس کو لٹکایا جائے گا جہنم میں، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کیا کوئی اسلامی بہن ایسی ہے کہ جو یہ طاقت رکھتی ہو کہ جہنم میں پہنچے اور بالوں کے بل اس کو لٹکایا جائے؟ ظاہر بات ہے کسی سے عذاب برداشت نہ ہو۔ ایک عورت کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اس کی قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے نکالو، تو کچھ اسلامی بھائیوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کر کے اس قبر کو کھودا، اور جب قبر کھودی گئی تو اس میں سے آواز آئی جو طاقت والے ہیں، جو ہمت والے ہیں، وہی میرے سامنے آئے، ورنہ اور کوئی نہ آئے۔ تو جو باہمت لوگ تھے وہ پہنچے اور اس کو قبر سے نکالا، اور اس کو ایک رومال دیا گیا، ایک بڑی سی اوڑھنی چادر دی گئی، وہ اوڑھ کر اپنے گھر پہنچی، اور جب گھر پر کچھ اسلامی بھائی اس کے پاس مخاطب ہونے پہنچے، بولے کیا وجوہات ہے کہ تو قبر میں ابھی تک زندہ ہے، حالانکہ تیرا انتقال ہوئے تو کافی وقت ہو چکا۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو دیکھا اس کے سر کے بال نوچ نوچ کر نکالے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں گڑے پڑے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کٹا ہوا تھا، اس کے پورے جسم کے ناخن اکھیڑ لیے گئے تھے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا یہ حالت تیری کس بنا پر ہوئی، اس نے کہا میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ کیونکہ کوئی اسلامی بہن ایسی ہے کہ جو اس عذاب کو برداشت کر سکے قبر کے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر سکتی۔ تو جب ہم سے یہ عذابات برداشت نہیں ہوں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ ہم قبروں میں بھی جانا ہے اور اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے، تو پھر ہم پردہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم بے پردہ ہو کے گھومتے ہیں؟ اگر پردہ کریں گے تو کوئی بہت سے وقت ہو سکتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے، بولے ہم کو مولون کہنا شروع کر دیں گے، ملا نہیں کہنا شروع کر دیں گے، تو ان کے کہنے میں نہ آئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کہنے سے آپ پردہ چھوڑ دیں گے، ان کے کہنے سے آپ بے پردہ ہو تو جائیں گی، دنیا میں بچ جائیں گی، لیکن آخرت میں آپ کا کیا ہوگا؟ قبر میں آپ کیا جواب دیں گی اللہ کو؟ اللہ کو بھی تو وہ دکھانا ہے، وہاں بھی تو جواب دینا ہے، وہاں پر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کے کہنے میں آ کر پردے کو نہ چھوڑا جائے۔ اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پردے کی پابندی کریں، اللہ کو بھی کسی دن منہ دکھانا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک برائی اور ایک گناہ کا نام ہے زنا، اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں حرام کو دیکھ کر، کچھ موبائلوں میں انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ کانیں سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ گناہوں کی طرف جانا، یہ پیروں سے زنا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے بھی لوگ زنا کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان موجود ہے کہ تم اپنے زمان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے، اگر تم اس کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بندہ جنت کی طلب تو رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں آگوں کی سلائیں پھیری جائیں تو برداشت کر سکے گا؟ زناکار کے تعلق سے آتا ہے جو آنکھوں سے کہ نہ میں گہروں کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے اندر آگ کی سلائیں پھیری جائیں گی، کیا مسلمانوں سے یہ عذاب برداشت ہو سکے گا؟ حقیقت حال تو یہ ہے کہ ریت کا ایک ذرہ، زیادہ نہیں بس ایک ذرہ اگر آنکھ میں چلا جائے بندے سے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو بتائیں آگ کی سلائیں بندے سے کیسے برداشت ہوں گی؟ لیکن بندہ ایسا ہے کہ اس کے باوجود اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، غیر محرموں کو وہ دیکھتا ہے، اور ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، راستوں پہ جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ بد نگاہیاں کریں گے۔ تعجب ہے لوگوں کے اوپر۔
اللہ کا عذاب بندے سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو زندگی ہم کو دی گئی ہے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانیں اور نیکیوں کی طرف آئیں، گناہوں سے رکیں۔ یاد رکھیں جب تک آپ زندہ ہیں توبہ کا موقع آپ کے پاس موجود ہے، لیکن مر گئے پھر توبہ کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار ایک جگہ موجود تھے، کسی بازار میں آپ موجود تھے، تو وہ آپ وہاں رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا اے بہلول دانا آپ یہاں کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ اور بندے کی صلح کرانے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ میں نے ان بندوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ تو بلاتا ہے لیکن یہ بندے نہیں آتے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اگلے دن آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو اس شخص نے کہا اے بہلول دانا اب آپ یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ یہاں پہ رونے کا کیا وجوہات ہے؟ وہ کہتے ہیں آج بھی میں اللہ اور بندے کی صلح کرانے آیا ہوا تھا۔ آج بندہ تو مانتا ہے لیکن رب نہیں مانتا۔ آج بندہ ماننے کو تیار ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن اب توبہ کس کام کی جب موت آ چکی؟ جب زندگی دی گئی تھی تو اس وقت توبہ کیوں نہ کی؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ موت آپ کو آ کے جکڑ لے اور آپ گناہوں میں ملوث ہو اور آپ مر جائیں، اور اگر آپ توبہ نہ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو گھیر لے۔ اور کئی بار بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی بار اس کے گناہ اس سے کفر تک کروا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب بندہ کفر کر لے گا تو اس کا ایمانی سلامت نہ رہے گا، جب بندے کا ایمانی سلامت نہ ہوگا تو پھر تو جنت میں جانے کی امید ہی ختم ہو جائے گی۔ اور شیطان تب تک راضی نہیں ہوتا بندے سے جب تک وہ اس سے کفر نہ کرا لے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات تو بہت بڑی لگتی ہے کہ کفر، آپ بتائیں جب آپ کا نفس آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ابھارتا ہے اور آپ اس سے نہیں رکتے تو کیا بعید ہے کہ کل آپ اس میں کفر بھی کر بیٹھیں؟ کیا بعید ہے کہ آپ گناہ کرتے کرتے اتنے گناہوں میں ملوث ہو جائیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے کفر کر دیا؟ اور یہی وجوہات ہے، کئی بار کثرت گناہ کی بنا پر آدمی کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت کو غنیمت جانیں۔ لائف از لائک این آئس کریم، اٹس میلٹ ایوری ڈے۔ یہ زندگی جو ہے آئس کریم کی طرح ہے، یہ ہر روز پگھل رہی ہے۔ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از ریٹن آن یور رجسٹر۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے۔ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کے بدلے نیکیوں سے بھرے، نیکیوں والے کام کرے، نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اور توبہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر بندہ توبہ کرے گا اور سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کے بھی تین رکن ہیں۔ ایک پہلا کہ بندہ اعتراف کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، دوسرا کہ بندے کو شرمندگی اور ندامت ہو، اور تیسرا بندہ یہ عزم کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرنا۔ اگر اس طرح بندہ توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی طرف آئیں، توبہ کریں، اور ممکن ہے کہ آپ کے گناہ ایسے جھاڑ دیے جائیں، ایسے ختم کر دیا جائے جیسے آج آپ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ضروری ہے کہ بندہ بھی تو سچے دل سے توبہ کرے، بندہ بھی تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ تو روز میزہ دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ ٹاپک پہ بیان ہوا کہ بندہ حضور سے محبت کرے، اور حضور سے محبت کے لیے بندہ نماز بھی پڑھے کہ حضور نے نماز کا حکم دیا، بندہ سچ بھی بولے، اور اس کے علاوہ پردہ بھی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ پردہ کریں، اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور زنا سے بچیں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جس سے بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، وہ ہے یہ زبان۔ یہ ہے تو بہت چھوٹی، لیکن اس کا زخم اتنا زیادہ خطرناک ہے، اتنا زیادہ گہرا ہے کہ جو تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ تلوار کی مار، بندوق کی مار اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی زبان کی مار ہوتی ہے۔
اور یہی زبان کبھی کبھار ہم والدین کے سامنے کھول دیتے ہیں، اسی آواز کو ہم والدین کے سامنے اونچا کر دیتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تم نے والدین کے سامنے اف بھی کہا تو اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا، اور ہم والدین کو جھڑک رہے ہوتے ہیں، ان سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کچھ تو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ نے زبان دی ہے تو ایک نعمت آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کو اچھی جگہ استعمال کریں۔ اگر آپ اس سے تسبیحات پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے نیکیوں والے کام کریں گے، اس سے نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، تو یہی زبان آپ کے لیے آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور اس زبان کا غلط استعمال آپ کو جہنم تک لے جائے گا۔ اپنے والدین کے سامنے جب زبان کھولیں تو بہت احتیاط سے کھولیں، بزرگوں کے لیے جب زبان کھولیں تو احتیاط سے کھولیں، بزرگوں کے اس زبان سے بزرگوں کے تعلق سے بے ادبی نہ کر دیجیے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کے ایمان کو سلب کر لے ان کی بے ادبی کی بنا پر۔ اپنے استادوں کا ادب کریں، اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، علماء اکرام کا ادب کریں، یہ آپ کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درس شروع ہوا تھا اس جگہ سے کہ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضور سے ہے، کیونکہ کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرے، تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں، جس چیز کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس کو کرنا شروع کریں، جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑنا شروع کریں، تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا، تبھی یہ بات ظاہر ہوگی کہ ہم حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، اور جس بات سے محبوب ناراض ہو اس کام کو بندہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہر اس کام کو کریں جس کا حضور نے حکم دیا، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس کو حضور نے منع کیا۔ اور ایک بہت پیارا ہی شعر ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفس کے بہکاوے میں نہ آئیں، یہ نہیں کہ جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ نہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول نے اس چیز کا حکم دیا، اگر دیا اور یہ کام صحیح ہے، ثواب کا کام ہے تو کریں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کل بھی حضور کا ذکر تھا، آج بھی حضور کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک حضور کا ذکر رہے گا۔ بس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی اس ذکر کرنے والوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم اس ذکر کرنے والوں میں ہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر ان ذکر کرنے والوں میں نہیں ہیں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان ذکر کرنے والوں میں آ جائیں، حضور کا ذکر کرنے والوں میں آ جائیں، حضور کے گن گانے والوں میں آ جائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔